إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال تعالى في مقام آخر فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني عملا تعریفات، تسبیحات، تمجیدات رب ذوالجلال کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، احباب گرامی، لائق صد تکریم معزز سامعین محترم، اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں اور لوگوں سے ملیں اور ان سے ایک سوال کریں، کامیابی کسے کہتے ہیں؟ آپ کامیاب انسان کس کو سمجھتے ہیں؟ مختلف لوگوں سے سوال کریں تو آپ کو مختلف جواب اسی ایک سوال کے ملیں گے۔ مثلا ایک اہل تجارت میں سے کوئی انسان ہے، تجارت سے تعلق رکھنے والا ہے،
اس سے آپ سوال کریں گے بھائی آپ کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ اس کا شوق تجارت ہے، تجارت کرتا ہے، وہ کہے گا عالمی منڈی کی صف اول کا تاجر بن جانا کامیابی اور کامرانی ہے۔ کوئی انسان تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتا ہے، علم کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، آپ اس سے سوال کریں بھائی کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ وہ کہے گا سب سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لینا کامیابی اور کامرانی ہے۔ جو انسان درس و تدریس کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس سے پوچھیں بھائی آپ کس کو کامیاب انسان سمجھتے ہیں؟ وہ کہے گا بہترین استاد بن جانا، صحیح معنوں میں استاد بن جانا، اور اس بلندی کو پا لینا جس کو کسی شاعر نے یوں کہا کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ استادی کے اس درجے کو پا لینا وہ کہے گا کامیابی اور کامرانی ہے۔ کوئی انسان زراعت کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس سے پوچھیں بھائی ذمہ دار ہے، اپنا کھیتوں والا ہے، اس سے پوچھیں آپ کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ وہ کہے گا بہت ساری جاگیر جس انسان نے زندگی میں بنا لی وہ انسان کامیاب و کامران ہے۔ کوئی مال سے محبت کرنے والا انسان ہے جو زیادہ ہی مال سے محبت کرتا ہے۔ مال سے محبت اگرچہ انسان کی فطرت میں ہے، ہر انسان کرتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ان سے سوال کریں کامیابی کسے سمجھتے ہیں تو وہ کہیں گے ڈالرز کی ریل پیل ہو، بینک بیلنس ہو، پیسوں میں جو کھیلتا ہو انسان وہ کامیاب اور کامران انسان ہے۔ کوئی تعمیرات سے تعلق رکھتا ہے، اس سے پوچھیں بھائی کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ وہ کہے گا دنیا کی سب سے اعلیٰ بلڈنگ تیار کر دینا، کوئی بڑا برج کھڑا کر دینا، یہ کامیابی اور کامرانی ہے، جیسا کہ اہل عرب کر رہے ہیں، اور اس کی پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے کر کے گئے تھے کہ یہ بکریوں کے چرواہے بیچارے جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، جسم پہ صحیح کپڑا نہیں ہے، یہ کل قیامت کے قریب بلڈنگیں بنانے میں مقابلہ بازی کریں گے۔ وَيَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، بلڈنگیں بنانے میں مقابلہ بازی کریں گے اور ایک سے ایک بڑھ کے بلڈنگ کھڑی کریں گے۔ ان سے سوال کر لیں تو وہ کہیں گے بھائی سب سے اونچا برج کھڑا کر دینا یہ کامیابی اور کامرانی ہے۔ تو گویا زندگی کے جس شعبے سے جو انسان تعلق رکھتا ہے وہ اس کی اعلیٰ درجے کو پا لینا کامیابی اور کامرانی سمجھتا ہے۔ یہ تو کامیابی کے معیار انسانوں کے ہیں۔ آئیے رب ذوالجلال سے پوچھئے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاں کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اللہ رب العزت، انسان ہے نا، ہم تو انسان ہیں، ہماری سوچ بڑی محدود اور چھوٹی ہے۔ اللہ رب العزت کا اب دیکھیے کامیابی کا معیار اللہ رب العزت کہاں سے بات شروع کرنے والے ہیں؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا کہ یہ ساری دنیا کی چھوٹی چھوٹی جو کامیابی ہیں یہ تمہاری سوچ ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے ہاں کامیابی شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس انسان کو جہنم کی آگ سے بچا کر کے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت کا داخلہ عطا کر دیا گیا، فرمایا فَقَدْ فَازَ، یہ انسان کامیاب اور کامران انسان ہے۔ یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے کامیاب زندگی گزاری ہے، کامرانی والی زندگی گزاری ہے۔ اور میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ چھوڑ دے، نہیں، دین اسلام راہ اعتدال کا نام ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یہ تعلیم بھی دین اسلام کی ہے کہ دنیا میں اپنا حصہ نہیں بھولنا، اپنی ضروریات کے لیے اچھے اور حلال ذرائع کو اپنانا ہے، لیکن معیار کیا ہونا چاہیے، بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اور ایک حدیث تو آپ سنتے ہوں گے، مشائخ سے سنتے رہتے ہیں، میں بطور تذکیر آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس دنیا کی قیمت اگر
ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ مچھر کا پر، مچھر جس کو انسان یوں مسل دیتا ہے پورے کے پورے مچھر کو، اس کے پر کی کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے ہمارے سامنے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں اگر اس دنیا کی قیمت اس مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے۔ یعنی اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کچھ ہے ہی نہیں۔ کہیں کہہ دیا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، لہو و لعب کہہ دیا، کہیں کہا یہ تو متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، ایسے بس کھیل تماشا ہے۔ دنیا اللہ رب العزت کے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کامیابی کا معیار اللہ رب العزت کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ کہاں فرمایا فمن زحزح عن النار، جس انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دیا گیا، جنت کا داخلہ اس کا مقدر ہو گیا، فرمایا فقد فاز، یہ انسان کامیاب اور کامران انسان ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت کا کامیابی کا معیار جب ہم نے قرآن سے پوچھا، اور قرآن نے ہمارے اس سوال کا جواب بڑے پیارے انداز میں دے دیا کہ جنت کا حصول اور جہنم سے بچ جانا یہ کامیابی ہے، تو آئیے ہم ان دونوں گھروں کا تھوڑا سا تقابلی انداز میں تعارف سنتے اور سناتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی جنت کی کیا خصوصیات ہیں اور جہنم کے اندر کون سی وہ مصیبتیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں جو ناکام انسان کا مقدر بننے والی ہیں، اور جنت کے اندر کون سی وہ خوبیاں ہیں جو ایک کامیاب اور کامران انسان کا مقدر بننے والی۔ سب سے پہلی بات، جنت کو اللہ رب العزت نے کہا یہ دار السلام ہے، سلامتی کا گھر ہے، امن ہے، سکون ہے، راحتیں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اور جس گھر کا نام ہی رب ذوالجلال نے دار السلام رکھ دیا ہو۔ واللہ یدعو الی دار السلام ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت تو تم کو دار السلام کی طرف بلا رہے ہیں، وہ گھر جس کا نام ہی دار السلام ہے، سلامتی والا گھر، امن والا گھر، ولدار الآخرۃ خیر، فرمایا آخرت کا گھر ہی حقیقت میں گھر ہے، یہی بہترین گھر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور اس گھر کے کیا کہنے جو متقین کو ملنے والا ہے، جو کامیاب لوگوں کو ملنے والا ہے، کامیاب زندگی گزارنے والوں کو ملنے والا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس انسان نے اپنی خواہش کو دبا کر کے اللہ رب العزت کے معیار پہ زندگی گزار لی دنیا میں، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس انسان کا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے جنت بنایا ہے، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، متقی انسان بنتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اور جو سرکشی کرتا ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور آخرت کی زندگی پہ اس دنیا کی عارضی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے جہنم کو بنایا۔ تو وہ انسان وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جو تقوی اختیار کر کے زندگی گزارتا ہے، فرمایا ان لوگوں کے گھر کے کیا کہنے۔ اور اب متقی کا لفظ آ گیا ہے تو اس کی میں تعریف کر دوں ذرا، محدثین نے کیا اس کی وضاحت کی ہے، متقی کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا جو انسان چار کام کر لے وہ متقی انسان بن جاتا ہے۔ الخوف من الجلیل، سب سے پہلا کام اپنے اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لے، جہاں کہیں بھی ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، فجر میں ہو، ظہر میں ہو، عصر میں ہو، مغرب میں ہو، عشاء میں ہو، مسجد میں ہو، دکان پہ ہو، گھر میں ہو، آفس میں بیٹھا ہوا ہو، کلاس کے اندر پڑھا رہا ہو یا اسٹاف روم میں بیٹھا ہو، جہاں کہیں بھی ہو، دنیا والے دیکھیں نہ دیکھیں، کوئی ذمہ دار دیکھے نہ دیکھے، اس کے دل میں ایک خیال ہمیشہ رہنا چاہیے، میرا رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ الخوف من الجلیل، اور اس اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لے۔ والعمل بالتنزیل،
دوسرا کام نتیجتاً قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہو جائے، وہ تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں ان پہ عمل پیرا ہو جائے۔ والقناعۃ بالقلیل، تیسری بات، جتنا اللہ رب العزت نے عطا کر دیا ہے، جو بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے مال، اپنا فضل اور کرم عطا کیا ہے، اس پہ راضی ہو جائے، اس پہ قناعت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اور اس انسان کے لیے خوشخبری ہے جو اپنی قسمت پہ راضی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یبتلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کی نظر کر رہا ہوں، ان اللہ یبتلی، اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزماتے ہیں، بما آتاہ اللہ، اپنی عطا کے ساتھ، فمن رضی بما قسم اللہ لہ، اور جو اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، اور یہ ترانے کہتا ہے رضینا بقسمت الجبار فینا، ہم اپنے رب کی تقسیم پہ راضی ہیں، فرمایا بارک اللہ لہ فیہ، دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کو اور زیادہ فضل عطا کرتے ہیں، اس کے مال میں برکتیں عطا کر دیتے ہیں، ووسعہ، اور اس کو فراخی عطا کرتے ہیں۔ تو جو انسان اللہ رب العزت کی تقسیم پہ راضی ہو جائے اور اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرے، یہ متقی انسان کی تیسری صفت ہے۔ اور چوتھی صفت، وَالتَّزَوُّدُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ، آخرت کے سفر کی تیاری کرتا رہے، اس کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرتا رہے۔ وَالتَّزَوُّد تکلف کا صیغہ ہے، باب تفاعل ہے، اہل علم جانتے ہیں، عربی لغت کو جاننے والے، اگر کوئی بیٹھا ہے میری بات کو سمجھے گا، تکلف باب تفاعل کا مادہ ہے، یعنی محنت اور کوشش اور لگن کے ساتھ جو چیز حاصل کی جائے، اس کے لیے یہ تزود لفظ استعمال ہوا ہے کہ زیادہ راہ اکٹھا کرے، آخرت کے سفر کے لیے جیسے بھی کر سکتا ہے کر لے۔ تو جو چار کام انسان کر لے وہ اللہ رب العزت کا متقی انسان بن جاتا ہے، اور ایسے انسان کے لیے خوشخبری ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، ان لوگوں کے گھر کے کیا کہنے۔ اس کے مقابلے میں وہ انسان ہے جو دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کی صفات کیا ہیں؟ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، نَارٌ حَامِيَةٌ، نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، فرمایا بہت برا ٹھکانہ ہے، نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ، ایسی آگ ہے جو چاروں طرف سے بند کی ہوئی ہے، نار اللہ الموقدہ، اس قدر یہ تیز ترین آگ ہے جو انسان کے دل تک پہنچ جانے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ فرما لے۔ حضرات محترم، دوسرا نقطہ اور دوسری بات جنت اور جہنم کے تعارف میں، اس میں ہم دیکھیں گے جنت کی وسعت کتنی ہے اور جہنم کی وسعت کتنی ہے۔ جنت کی وسعت کتنی ہے، جہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا نا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا تو کھیل تماشا ہے، وزینت، خوبصورتی کو اختیار کرنا ہے، وتفاخر، اور زیادہ سے زیادہ انسان کیا کرتا ہے، اچھے کپڑے پہن کے، اچھا بوٹ سوٹ پہن کے، یہ وہ آپس میں فخر کر لیتے ہیں ایک دوسرے پہ، وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اس سے بڑھ کے کیا کرتے ہیں، مال کو اکٹھا کرنے میں تھوڑا سا ایک دوسرے سے مقابلہ کر لیتے ہیں، اولادوں میں مقابلہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا اس دنیا کی مثال تو کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، یہ تو یوں ہے کھیتی، اس میں کفار جو بیجتے ہیں، کاشت کرنے والے بیجتے ہیں، اور وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، لہلہاتی ہے، ثم یہیج، پھر پک جاتی ہے، پھر مصفرن، زرد ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں واہ جی واہ، دیکھیں ڈی اے پی کا کمال، ان کھادوں کا کمال، فلاں فلاں دوائیوں، ہماری محنتیں دیکھیں کتنا رنگ لے کے آئی ہیں، ثم یکون حطاما، پھر اللہ رب العزت کا یوں اچانک عذاب آتا ہے، سب کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا دنیا بھی اسی طرح ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کی حقیقت تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کی حقیقت کو بیان کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہاں اب آخرت کی بات کر لیتے ہیں، دنیا کو تم نے سمجھ لیا ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، دو ہی چیزیں ہیں آخرت کے اندر، ایک طرف اللہ رب العزت کا عذاب ہے، دوسری طرف اللہ رب العزت کی مغفرت ہے، اور اللہ رب العزت کا رضوان پڑی ہے، اللہ رب العزت کی رضا،
تو پھر آگے جا کے سورہ حدید کے اندر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ایک مقام پہ فرمایا سابقو، سابقہ یسابق مسابقتاً، عربی کا لفظ ہے، باہمی مقابلے کو کہتے ہیں. فرمایا دو ہی چیزیں ہیں آخرت میں، عذاب اور مغفرت و رضوان. تو میرا مشورہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا مشورہ کیا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے مقابلہ کرو، مسابقہ کرو. سابق یسابق مسابقتاً، اللہ رب العزت میں وہ فعل استعمال کیا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. نتیجتاً ملے گا کیا؟ وجنۃ عرضها السماوات والارض. اور دوسری آیت کو ملاؤں، فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگا دو. اور سارع یسارع مسارعۃ، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ باہمی مقابلہ کرنا دوڑ میں. فرمایا کہ دوڑ لگاؤ اور مقابلہ کرو. کس چیز کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف. نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں جگہ پہ ایک ہی نتیجہ، وجنۃ عرضها السماوات والارض. نتیجتاً تمہیں وہ جنت ملے گی جس کی وسعت کتنی ہے؟ عرضها السماوات والارض، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو ملا لیا جائے جتنا رقبہ سامنے آئے گا، یہ جنت کی چوڑائی کا کم سے کم اندازہ. اس کے مقابلے میں ناکام لوگوں کا گھر ہے جہنم ہے. یہاں قرآن سنانے سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات آپ کو سمجھ آ جائے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ یا آدم، آواز آئے گی اے آدم، فیقول لبیک ربنا وسعدیک، الہ العالمین حاضر ہوں حکم فرمائیے. آدم علیہ السلام کو جب آواز لگے گی مولا حاضر ہوں حکم فرمائیے، فینادا بصوت، پھر ایک آواز آئے گی بلند آواز سے، ان اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار. اللہ رب العزت آدم علیہ السلام آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو الگ کر دیجئے. قال یا رب وما بعث النار، اللہ اپنی اولاد میں سے کس قدر لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کر دوں؟ کیا پیمانہ ہے؟ کتنے لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کر دوں اپنی اولاد میں سے؟ قال من كل 1999، آواز آئے گی 1000 لوگوں میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کر دیجیے. 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کر دیجئے، صرف ایک حصہ 1000 میں سے وہ جنت کے لیے باقی بچے گا. اب یہ آپ کے اگر ذہن میں حدیث ہو کہ 999 حصے کائنات کے جہنم میں اور ایک جنت میں، اب آیت سنیں قرآن مجید کی، آپ کو جہنم کی وسعت بھی سمجھ آئے گی. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. فرمایا کہ قیامت والے دن جب ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، اللہ رب العزت سوال کریں گے کیا بھر گئی ہے؟ اب 999 حصے کھا چکی ہے دنیا کے، اب بھر گئی ہے یا ابھی بھی خالی ہے جگہ؟ فتقول حل من مزید، حل من مزید، جہنم کہے گی ابھی کچھ اور باقی ہے تو لے آئیے، ابھی میرے اندر جگہ باقی ہے. پھر احادیث بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک رکھیں گے تو پھر کہے گی قطو قطو، اب میں بھر چکی ہوں. تو جہنم بھی چھوٹی نہیں ہے. وقت ہوا چاہتا ہے 5 فروری کو انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے آئندہ جمعے کے اندر، اور دیگر صفات خصوصیات جنت اور جہنم کی آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
اور ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائیں، اور جہنم سے بچنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن کے کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ جو ہے ہمارے ہاتھوں میں تھما دیں۔ الہ العالمین جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ مولا یہ مسلمان تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، جو دلی نیک خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، مولا ان کو پورا فرما دے۔ الہ العالمین آج جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں اسی طرح جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حي على الفلاح